بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو شام ہوتے ہوتے دکانیں بند ہو جاتی، اور اس کے بعد رات کے 8 بجے 9 بجے اگر ہم لوگ کہیں بیٹھ کر کے کچھ باتیں کرتے اور ذرا آواز اونچی ہو جاتی تو کھڑکی سے آواز آتی کہ چلو بھاگو یہاں سے، اور بدتمیز لڑکے، اور مطلب اس طریقے سے جیسے ڈانٹ پھٹکار ملتی تھی، کیونکہ اب لوگ 8 بجے 9 بجے کے بعد جو ہے وہ سونے کی تیاری کرتے۔ تو یہ تو شہر کا ماحول تھا، اور دیہات اور گاؤں کا ماحول تو ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ڈیولپ، کہ وہ مطلب مغرب کے بعد ہی جو ہے رات کا کھانا، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے جاگنا ہے، ورنہ تو پھر سو جانا ہے۔ لیکن اب جو ہے شہر اور دیہات میں کچھ فرق نہیں رہا۔ اب شہر کا ماحول تو خیر اور زیادہ ترقی یافتہ ہو گیا، کہ یہاں شام جو ہے رات کے 10 بجے ہوتی ہے، اور باقی تو پھر آگے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے۔ اور دیہات میں بھی ویسے ہی اب وہ ہو گیا۔ دیہات کا کیا ماحول ہے اور اس تعلق سے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہ کہ شہر کا جو ماحول ہے اور یہاں پہ رہنے والے جو افراد ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ جو عام دنیا دار قسم کے لوگ ہیں وہ تو خیر ان کو جانے دیجئے، کہ ان کے سونے اور اٹھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، یا عبادات کے لیے ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ رات کے 12 بجے 1 بجے سو رہے ہیں، کبھی 2 بجے سو رہے ہیں، کبھی رات کے 11 بجے ہی سو جا رہے ہیں۔ تو چلو ان کو آپ اس جو ہمارا یہ ٹاپک ہے اس سے مستثنیٰ کر دیتے ہیں، لیکن میری مراد ان تمام لوگوں سے ہے جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، نمازوں کی کم از کم یہ کہ 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر وہ لوگ جو اوراد و وظائف کرتے ہیں، باقاعدہ صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو لوگ سالک ہیں یا عامل ہیں، جو بہت زیادہ عبادات اور ریاضات وغیرہ میں مشغول ہیں، اور اپنے اوقات کو وظائف اور اوراد اور اعمال و اشغال کے لیے تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں میں بھی جو ہے یہ خرابی بہت زیادہ آ گئی، کہ یہ لوگ بھی اپنے وقت کو صحیح طور پر وہ تقسیم نہیں کر پاتے ہیں، اور بالخصوص رات کے لیے یعنی شب آنے کے بعد جو ان کا لائے عمل ہے وہ بالکل عجیب سا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے یہاں بھی جو ہے کوئی خاص اس چیز کا اہتمام نہیں ہے کہ مجھے اتنے بجے نماز ادا کرنی ہے، پھر اتنے بجے کھانا کھانا ہے، پھر اب سو جانا ہے یا پھر اٹھنا ہے، کوئی لائے عمل نہیں ہے۔ تو اس میں تو ایک یہ کہ گھر کا ماحول، کہ گھر میں 10 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، تو 4 کا معمول کچھ اور ہے، ان کو کبھی سونا ہے، اور یہ صاحب اگر رات کے 10:30 11 بجے بھی سونا چاہیں گے تو ان کو دنیا سونے دے گی نہیں۔ تو خیر یہ سب چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اگر بندہ کوشش کرے، اور میں بالکل جیسے اس میں ہر اس شخص کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں، یعنی عاملین اور سالکین کے لیے نہیں، جو بہت زیادہ اوراد و وظائف کرتے ہیں، بہت مطلب کہ بہت زیادہ وقت دیتے ہیں صبح و شام، دن دوپہر رات میں، ان کے لیے نہیں، بلکہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اگر صرف ان کو ہی مد نظر رکھ کر کے شب کی تقسیم کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ اس زمانے میں نہایت اہم ہے، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ غور کریں۔ اس کی وجہ سے ہمارے تمام جو اخلاقی اقدار ہیں، اور جو ہمارے شب و روز کے معمولات ہیں، اور جو ہماری پرائیویسی ہے، اور بہت سارا کچھ، وہ سب تباہ برباد ہو کر کے رہ گیا۔ بچوں کی تربیت ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ جب ہم خود ہی ایک غلط کام کو کریں گے تو بچوں کو بول کر کے اس چیز سے روکا نہیں جا سکتا۔ اگر رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک آپ خود موبائل سرفنگ کریں گے، انٹرنیٹ سرفنگ کریں گے، تو آپ اپنے بچے کو نہیں بول سکتے رات میں 11 بجے کہ تم وہ موبائل رکھو اور سو جاؤ۔ تو بہت ساری مثالیں ہیں، اور مطلب کہ بہت خرابی
اس سلسلے میں پیدا ہو چکی ہے۔ چونکہ میں عاملین احباب کی تربیت کے حوالے سے زیادہ بات کرتا ہوں، لیکن آج کے اس موضوع میں تمام نمازی حضرات کے لیے جیسے ایک بہت خاص تقسیم شب کے حوالے سے ایک موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ بہت سارے ہمارے احباب ہیں اور میری اس بات کو سن کر کے سمجھ کر کے اس کو آگے بھی پہنچائیں اور اپنے طریقے سے لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں کہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ شب ہوتی کب ہے، شب ہوتی کب ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ شب غروب آفتاب کے بعد شب ہے، یعنی کہ آفتاب غروب ہوا شب ہو گئی، یعنی مغرب کی نماز جو ہم ادا کرتے ہیں وہ شب میں ادا کرتے ہیں، شام میں نہیں ادا کرتے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں شام کے 7 بجے، شام کے 8 بجے اور اس طریقے سے جو ایک بول چال کا جو ایک معمول ہے یا ماحول ہے، اس سے بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی۔ تو مغرب کی نماز ہم شب میں ادا کرتے ہیں، شام میں نہیں ادا کرتے۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو۔ چھوٹے تھے ہم لوگ تو بہت اچھے سے یاد ہے، جب مغرب کی اذان ہونے سے قبل امی بہت چلاتی کہ گھر میں آ جاؤ، گھر سبھی تمام ہر گھر میں ایسے ہی تھا۔ اور مغرب کے وقت اگر کوئی لڑکی کھڑی ہو جاتی آنگن میں بال کھلے ہوئے تو بہت، اور یہ واقعی یہ بالکل ایک آسیب کے اثر کے لیے کافی ہے۔ اب تو کھولی رہے کوئی دقت نہیں، آسیب الٹا بھاگ جائے ان کو دیکھ کر کے، کہ یہ الٹا آسیب پر اثر انداز ہو جائیں گی، اب بالکل الٹا پھلٹا ہو گیا۔ بہرحال تو وہ جیسے یہ تھا کہ شام ہوتے ہی بالکل سب بچے گھر میں، اور پاؤں دھو کر کے بالکل صاف، پاؤں وہ مٹی لگی رہتی تھی باہر، تو پاؤں دھو کر کے خوب اچھے سے سب گھر کے اندر مغرب کی اذان سے پہلے گھر میں۔ تو یہ ہوتا کہ نکلنے نہ دو، حضور نے فرمایا کہ بچوں کو نکلنے نہ دو، اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ شیاطین کے پھیلنے کا ایک خاص وقت ہے، جیسے ہی شب کی ابتدا ہوتی ہے بس شیاطین کے وہ پھیلنے کا وقت ہے۔ پھر جب رات کی 1 گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو۔ اب یہ دروازے بند کر لو جب آپ سونے لگیں رات میں، تو ظاہر ہے کہ جب دروازہ بند کریں گے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے بند کریں گے۔ کتنے لوگ بند کرتے بسم اللہ شریف پڑھ کے؟ جب بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بند نہیں کریں گے تو شیطان ہی گھر میں داخل ہوگا، پھر وہ آپ کا کھانا بھی کھائے گا اور آپس میں خوب لڑائیاں بھی کروائے گا۔ تو فرمائے کہ دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ شریف پڑھو دروازے کو بند کرتے وقت، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا۔ جس دروازے کو اللہ کا نام لے کر کے بند کریں گے، شیطان کے باپ کی طاقت نہیں کہ اس کو کھول دے۔ یعنی پورے دنیا پر کے شیاطین جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے زور لگائیں تو محض بسم اللہ شریف پڑھ کر کے بند کیے جانے والے دروازے کو شیاطین کبھی نہیں کھول سکتے۔ اچھا، مجھے اس سے یاد آیا کہ ایک جگہ ہے مہاراشٹر میں نندربار، تو میں وہاں ایک مرتبہ گیا۔ وہاں پہ ایک کافی جیسے پہاڑ وغیرہ، اور وہاں ایک پہاڑ کے اوپر ایک بہت مشہور بزرگ ہیں جو تقریباً 700-800 سال پرانے بزرگ ہیں، اور چشتی بزرگ ہیں غالباً۔ تو وہاں پر بھی میں گیا، وہاں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فاتحہ پڑھی، بہت پرسکون، کہ بڑا فیض جیسے وہاں سے محسوس ہوا۔ تو بہرحال وہاں پہ ایک جو ہے ایک ہوٹل، کسی ہوٹل میں میرا وہاں پہ رکنا ہوا، قیام ہوا، اور ہوٹل کے باہر میں جیسے پہاڑ وغیرہ سے پورا جیسے کھلا ماحول تھا۔ تو اس ہوٹل میں رات کے 3 بجے، یعنی ہم لوگ جو ہے سورت اترے تو وہاں سے وہ لوگ جو ہے وہ لے گئے بائی کار، اور رات کے تقریباً 3-3:30 بجے فجر سے کچھ قبل جو ہے وہ ہم لوگ پہنچے، اور غالباً فجر کا وقت ہو گیا تھا۔
تو جو احباب تھے ساتھ میں نماز فجر وغیرہ شاید ان کے ساتھ ادا کیا یا انہوں نے الگ ادا کیا، وہ یاد نہیں ہے بہرحال، لیکن یہ ہے کہ فجر پڑھ چکے تھے اور جب ہم سونے لگے تو بہت مزے کا یہ ہے، جیسے ہی ہم سونے لگے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کے بستر پہ لیٹے ہی ہیں اور میری آنکھ لگی اور 5 منٹ کے بعد یوں لگا کہ دروازہ کھلا ہے اور کوئی داخل ہوا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ جیسے کوئی کہنا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی چیز حاوی ہو گئی اور زبان سے کچھ آواز نہیں نکل رہی اور بالکل جیسے کوئی دبائے جا رہا ہے، اور پھر آپ وہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ زور سے پڑھتے ہیں یا کچھ یا اللہ کہتے ہیں یا لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو وہ چیز پھر جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ایسا تجربہ ہوا ہوگا، ان کا اپنا ذاتی مشاہدہ تجربہ ہوگا۔ تو بالکل ایسی ہی کیفیت جو اس وقت جو ہے مجھ پر ہلکے سے طاری ہونے لگی کہ جیسے میرے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سن ہونے لگے، اور آنکھ کھلی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی داخل ہوئی ہے، اور وہ جیسے کوئی ایک مریضہ ہے ایسے کپڑے پہنے ہوئے جیسے اس کا آپریشن ہونے والا ہے یا اس کا آپریشن ہوا ہے۔ تو بس یہ دروازہ کا کھلنا اور اس لڑکی کے ہمزاد کا داخل ہونا، بس یہ ابھی ہوا ہے، مطلب 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوا ہوگا، میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا، اور واقعی ایسا تھا کہ میں نے دروازہ بند کیا تو اس وقت میں بسم اللہ شریف پڑھنا بھول گیا۔ یہ اسی کا خمیازہ ہے۔ تو وہ کیفیت جیسے وہ روح جو ہے یعنی کہ وہ بدرو یا ہمزاد جو ہے وہ مجھ پر جیسے غالب آنے لگی اپنی شیطانی قوت سے، تو پھر میں نے بے فضلی تعالیٰ وہ یہ تو مطلب میرے لیے بہت جیسے دلچسپ ہوتا اور بہت مزہ کرنے کی جیسے صورت ایک پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال تو میں نے اس کو قابو کیا اور اس طریقے سے پھر جھٹک دیا، جو بھی ہے بہرحال جو بھی ہوا وہ خیر وہاں سے نکل بھاگا، یعنی کہ جو ہمزاد تھا وہ نکل بھاگا، وہ ختم، مطلب کہ وہ بس اتنا سا واقعہ، اور یہ مشکل سے یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ 15 سیکنڈ یا 12 سیکنڈ کے اندر کا یہ سب کچھ ہے، مطلب اور وہ داخل ہو کر کے مطلب دروازے سے داخل ہو کر کے سامنے ہی جو ہے وہ واش روم تھا، تو باقاعدہ وہ جیسے داخل ہو کر کے اور میرے سامنے سے واش روم کی طرف بڑھی، بس اتنے عرصے میں اتنے وقفے میں یہ سب کچھ ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو پڑھنا تھا پڑھا، اور اس کے بعد خیر تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ واقعی دروازے کو بسم اللہ شریف پڑھے بغیر بند کرنے کا جو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے کبھی، یہ میں نے خود اس کا عینی مشاہدہ کیا، حسی مشاہدہ کیا، معنوی مشاہدہ کیا، تو میں نے ہر جہت سے جیسے اس چیز کا تجربہ کیا۔ لہذا دروازے کو جب بند کرے تو بسم اللہ شریف ضرور پڑھے، اور ایسے ہی جب دروازے کو کھولنا ہو رات میں فجر میں کسی وقت تو بغیر بسم اللہ پڑھے نہیں کھولنا ہے، بند کرنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھے اور کھولنے کے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اپنے مشکیزوں کا منہ یعنی جس میں پانی رکھتے ہیں، اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو۔ کھانے پینے کی کوئی اشیاء رات میں کبھی بھی کھلا نہ چھوڑیں۔ یہ جو عجیب و غریب امراض ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے، عاملین بھی پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ رات میں ایک بلائیں ہیں جو نازل ہوتی ہیں، اور وہ کھانے پینے کی چیزوں میں وہ سرایت کر جاتی ہیں، پھر بندہ اس کو کھا لیتا ہے تو وہ پھر وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے گا، وہ ایسے بلا میں گرفتار ہو جائے گا کہ پھر اس کا علاج نہیں ہے۔ تو اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کی چوڑائی میں رکھ کر، یعنی ڈھکنے کے لیے اگر پورا سرپوش نہ ہو، پورا برتن نہ ہو کہ جس سے وہ چیز ڈھکا جا سکے، اور کھانے کی کوئی چیز ہے تو کم از کم اس پر کوئی جیسے کوئی لکڑی یا کوئی پین وغیرہ ہی جو ہے ایسے بسم اللہ شریف پڑھ کے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز شیطانی اثر سے اور بلاؤں سے محفوظ رہے گی۔ اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دو۔ چراغ کو
اگر نہیں بجھائیں گے چوہا کھینچ کر کے لے گیا کہیں، وہ جیسے آگ لگ، اب تو خیر چراغوں کا وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ دیہاتوں میں یا کہیں پر چراغ کی صورت یہ ہے کہ آگ کو جلتا نہیں چھوڑنا ہے، خواہ وہ اسٹوو ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، سونے سے پہلے آگ کی ہر چیز کو بجھا دینے، یہ بس ذہن میں رہے۔ تو یہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اور اس میں سے جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ ہے کہ جب ابتدا ہو، جب رات کی ابتدا ہو تو اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ وہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ شب کو جب شب کی ابتدا ہوتی ہے تو شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور وہ جو پھیلتے ہیں تو وہ عابدوں کے، زاہدوں کے قلوب کو جو ہے وہ پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہاں پہ ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عبادت سے غافل ہو جائے۔ اس واسطے شریعت نے عین ابتدائے شب کے وقت نماز مغرب کا اہتمام کیا، یعنی بالکل شب کی ابتدا نماز مغرب، تاکہ شیاطین کے شر سے، ان کی جو بدماشی ہے اس سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اسی طریقے سے جب شب کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے تو دوسری تہائی میں شیاطین کا زور کم جاتا ہے، اب ان کا کام ختم، یعنی یہ ان کو جو پھیلنا ہوتا ہے نا، جیسے وہ مطلب کوئی جیسے وائرس کا ایک پھیلنے کا جو ایک وقفہ ہوتا ہے، تو شیاطین کے بھی جو پھیلنے کا ایک جو وقت ہے وہ بالکل ابتدائے شب ہے۔ اس وقت اگر توجہ نہیں کریں گے تو پھر آپ وہ شیطانی حرکت کے شکار ہو جائیں گے، یعنی وہ شیطانی چال کے آپ چپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو اس وقت ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، نماز مغرب ہے، ادا کر لی انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر عافیت سے رہیں گے، آپ کا گھر بھی پرسکون رہے گا، اولاد بھی جو ہے وہ فرما بردار رہے گی۔ لیکن جیسے ہی شب کا پہلا تہائی گزرتا ہے تو اس کے بعد نفسانی خواہشات جو ہے وہ سر ابھارتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری تہائی میں نیند کی غفلت اور برے خیالات عادت سے زیادہ پریشان کن خوابیں اور نفسانی وسوسے اچانک آ دھمکتے ہیں اور حاضری و مناجات کی لذت پانے سے غافل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری تہائی ہے نا، یہ نفسانی خواہشات کے غلبے کا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس وقت بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ فلمیں، ڈرامے، اور جیسے ابھی اس زمانے میں انٹرنیٹ سرفنگ وغیرہ وہ زیادہ کرتے ہیں، جبکہ شب کا جو آخری تہائی ہے وہ ان دونوں علتوں سے، یعنی نفسانی خواہشات سے اور شیطانی وسواس سے پاک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جبکہ تیسری تہائی دونوں علتوں سے محفوظ تہجد، دعا، دربار خداوندی میں التجا اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کی لذت پانے کے لیے مقرر ہے، یعنی جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے یہ اس آخری تہائی میں اللہ کا قرب ڈھونڈے، جس کو بھی کامیاب ہونا ہے۔ میں اکثر بہت سارے اعمال، بہت سارے وظائف عام لوگوں کے لیے بھی تہجد کا وقت کیوں بتاتا ہوں، وہ کریں تہجد جو ہے وہ، جیسے کیا نام ہے جو ابھی نیا ٹرین نکلا ہے وندے بھارت، جیسے ایک مثال کے طور پر، اور باقی آپ جو اور دوسرے اوقات ہیں وہ سب ایسی لوکل ٹرینیں یا سپر فاسٹ کہیے زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ جو ہے بالکل، بلکہ وندے بھارت کیا، وہ مطلب جاپان میں چلنے والی جو سب سے زیادہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترین جو ٹرین ہے، تیز رفتار ٹرین ہے، مطلب وہ جیسے اس کی مثال دیجیے تہجد کا وقت، کہ اتنی تیزی سے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جاننا ایک سالک کے لیے، ایک عامل کے لیے، بلکہ ایک عام نمازی کے لیے نہایت ضروری ہے کہ کس وقت میں شیاطین کا غلبہ ہوتا ہے، کب نفسانی خواہشات آ دھمکتے ہیں، اور کس وقت جو ہے وہ مناجات کی لذت حاصل کر سکتے ہیں۔
ارے چلو مناجات کی لذت مت حاصل کرو، تہجد میں مت اٹھو، فجر میں تو اٹھنا ہے۔ تو فجر میں اٹھنے کے لیے تمہیں نفسانی خواہشات کے غلبے کے وقت اور شیاطین کے وسوسہ اندازی کے وقت سے جو ہے پہلے نبرد آزما ہونا پڑے گا، پہلے ان دونوں خطرناک وقتوں سے سلامتی کے ساتھ گزرنا پڑے گا، پھر جب تم چہار کل پڑھ کر کے بستر پہ سوؤ گے مسنون طریقے سے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا کہ تم فجر میں اٹھ پاؤ۔ تو اس واسطے یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو پہلے سمجھیں، اور جب اس کو سمجھ جائیں گے تو اسی طریقے سے آپ لائے عمل تیار کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ آپ ذاتی طور پر آپ کا فائدہ ہوگا، بلکہ آپ کے گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ جیسے جنت نشان بن جائے گا۔ اگر اس پہ آپ کوئی گھر کا ایک بندہ بھی عامل ہو گیا نا، مطلب جیسے اس تعلق سے علم جہاد لے کر کے اٹھ گیا کہ اب مجھے بس رات کے 11 بجے سے پہلے تو سو ہی جانا ہے، اور فجر سے قبل، طلوع فجر سے قبل تو اٹھ ہی جانا ہے، بس اتنا وہ کر لے تو پورے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، خیر و برکت کا نزول ہوگا، کامیابیاں قدم چومیں گی، نحوستیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیا کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ مل جائے گا، دین بھی ملے گا اور دنیا بھی مل جائے گی۔ تو اب جیسے مثال کے طور پہ تقسیم شب کو سمجھیں، کہ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کلکتہ میں اس وقت غروب آفتاب یعنی مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے تقریباً 6:30 بجے، اور طلوع فجر کا وقت ہے تقریباً 3:30 بجے۔ اس میں بھی ایک غلط فہمی ہے، اس کو بھی سمجھیں کہ رات کا وقت جو ہے غروب سے لے کر کے طلوع تک نہیں ہے، رات کہتے ہیں غروب سے لے کر کے طلوع فجر تک، یعنی کہ جس وقت سے پہلے تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکے وہ رات ہے، وہ شب ہے، اور جیسے ہی صبح یعنی کہ جیسے ہی فجر طلوع ہوا، بس وہ چونکہ عشاء کا وقت ختم ہو گیا تو شب ختم، اب صبح شروع۔ بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو الوظیفۃ الکریمہ کے اندر یہ لکھا کہ آدھی شب ڈھلنے کے بعد صبح ہے، جیسے دوپہر ڈھلنے کے بعد شام ہے، ویسی آدھی شب ڈلنے کے بعد وہ صبح ہے۔ لیکن چلو وہ مکمل جو ہے وہ جیسے شب کو اگر ہم پکڑیں گے تو وہ اتنا بنتا ہے کہ غروب سے لے کر کے طلوع صبح صادق تک، تو اس حساب سے اب یہاں تقریباً کلکتے میں 9 گھنٹے کی شب ہو رہی ہے۔ اب آپ بتائیے ایک آدمی کو شب میں کم سے کم صوفیہ نے لکھا، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوارف المعارف کے اندر لکھا کہ باقاعدہ 6 گھنٹے شب میں سونا چاہیے بندے کو اور 2 گھنٹے دن میں۔ اب اسی کے حساب سے کہ کوئی اگر 6 گھنٹے سوتا تو کم سے کم 4 گھنٹے شب میں اور 2 گھنٹے دن میں۔ تو اب بتائیے یہاں تو رات کے سوتے ہی ہیں 12 بجے کے بعد، اور شب جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے 3:30 بجے، تو یہ سوئیں گے کب اور اٹھیں گے کب؟ تو جو لوگ بالکل شب بیداری کرتے ہیں، شب بیداری کا معنی یہ مطلب کہ وہ اصلی شب بیداری نہیں، مطلب کہ یہ کہ ان کی مجبوری ہے کہ رات بہت دیر تک سوتے ہیں، تو اب 1 بجے کے بعد چلو کچھ ایسی مصروفیت کتابوں کی یا کچھ ایسی جائز مصروفیت میں اگر لگ جائیں، اور جن کو بالکل یقین ہو اپنے آپ پر اعتماد ہو کہ نہیں فجر پڑھ کے ہی سوئیں گے اور جیسے ایک معمول ہو، تو وہ جیسے اس سے استثناء ہے، لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ خود کو سمجھتے ہوں گے بہت 30 مار خان، لیکن رات 2 بجے کے بعد جو ہے پھر آپ کو نیند کا ایسا جھٹکا شیطان دے گا کہ آپ کی آنکھ صبح 8 بجے سے پہلے پھر کھلنے والی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایڈونچرنگ کے چکر میں نہیں جائیں گے کہ ہم رات جاگ لیں گے اور پھر اور بھی جاگ لیں گے اور فجر پڑھیں گے، یہ نہیں، یہ سب شیطانی وسوسہ ہے اور یہ سب نفسانی دھوکے ہیں۔ تو بھائی شب کی تقسیم کے حوالے سے جب تک ہم اپنے اندر میں بیداری پیدا نہیں کریں گے، ہم اس تعلق سے اویئرنیس حاصل نہیں کریں گے، تو ہمارا شب کا لائے عمل جو ہے وہ نہیں بن پائے گا۔ ایک سالک، ایک عامل کو، یا کم از کم جیسا عرض کیا کہ ایک نمازی کو
اپنے شب کے تعلق سے ایک مکمل اور مضبوط لائے عمل تیار کرنا چاہیے جس میں کسی قسم کی کوئی لچک نہ ہو۔ مطلب آپ کو بالکل مغرب پڑھنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر عشاء پڑھنا۔ اب دیکھیں عشاء اور مغرب آپ غور کریں گے تو یہ دونوں شب کی پہلی تہائی میں ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو پہلی تہائی وہ شیاطین کے غلبے کا ہے نا، تو شریعت نے ایسا انتظام کیا کہ اس پہلی تہائی میں لوگ مغرب بھی پڑھیں اور پھر پہلی تہائی کے آخری حصے میں عشاء بھی پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے نا، وہ بہت آسانی سے دب سکتا ہے۔ اگر اس لیے فرمایا حدیث پاک میں کہ عشاء کے بعد پھر کوئی دنیاوی بات چیت مت کرو، اور نفسانی خواہش کے داخلے کا سب سے جو مضبوط اس کا چینل ہے وہ یہی بات چیت ہے، یعنی کہ آپ بس ذکر چھیڑ دیتے یہاں وہاں، اس کی غیبت، اس کی برائی اور وہ مطلب طرح طرح کی باتیں، تو اس سے بس بات پہ بات نکلتی ہے اور دور تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ عشاء کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے سونے تک، یہ بڑا کروشیل ہے آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اس وقت کو اگر ہم ذرا سا توجہ اگر اس میں نہیں دیں گے اور ذرا سا مسٹیک کریں گے تو یہ جو نفسانی خواہش ہے نا، چونکہ نفسانی خواہش جو ہے نا وہ بڑے سلو پوزن سے کام کرتا ہے۔ جو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اس میں ایک طرح کی تیزی ہوتی ہے، جلد بازی ہوتی ہے، لیکن جو نفسانی خواہش ہوتی ہے نا، جو نفسانی وسوسے ہوتے ہیں، وہ بہت سلو پوائزن، مطلب کہ بہت ہلکے ہلکے وہ کام کرتا ہے، اور بالکل اس اطمینان کے ساتھ آپ کو وسوسہ اندازی کرے گا، اور ایسا جو ہے وہ نفس کے چکر، یعنی نفس اپنے چکر میں آپ کو پھنسائے رکھے گا کہ آپ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا آپ اپنا ایک لائے عمل تیار کریں کہ مجھ کو عشاء پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ اگر تو آپ کا کوئی کام ہے، کوئی جیسے آفس کا کوئی کام ہے اس کو کرنا ہے، کوئی ضروری کام ہے بچوں کا، جیسے وہ ٹیوشن ان کو دینا ہے، اسکول کے وہ اسباق دیکھنے، ہوم ورک وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں تو بہت اچھے، لیکن کوئی بھی غیر ضروری کام، کوئی بھی ایسا کام، مطلب کہ جیسے ایک اصولی بات کے طور پر ایک بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا کام جس کا فائدہ نہ دین میں ہے نہ دنیا میں، اس کو عشاء کے بعد آپ قطعاً نہ کریں، اور کوشش کریں کہ عشاء کے بعد جو ہے وہ انٹرنیٹ آف کر دیں اپنا، عشاء کے بعد انٹرنیٹ سرفنگ کرے ہی نہیں، اور فون کالز وغیرہ، مطلب اس کی اگر کوئی حاجت، کوئی ضروری فون وغیرہ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ سوتے بھی تو ہیں نا، جب فون نہیں تھا تو کیسے ہوتا تھا سب کچھ؟ اگر رات بھر ہر کسی کا فون آتے رہے اور آپ کو یہ جیسے ایک انسان کے دماغ میں عجیب ایسا ہو گیا نا کہ ارے فون آن نہیں رہے گا کسی کا، فون تو فون آن کیا رہے گا، سونا بھی تو ہے، آدمی سوئے گا کب؟ اگر فون ہی آتا رہے گا، فون ہی اٹھاتے رہیں گے رات بھر، تو پھر سوئیں گے کب؟ لہٰذا یہ سب جو ہے نا، یہ مطلب جیسے بچوں کی سی باتیں ہیں، بچکانی حرکتیں ہیں، ان سب چیزوں سے آپ موبائل کو خود اگر چاہتے ہیں کہ بچہ موبائل چھوڑ دے تو موبائل کو آپ خود ہاتھ نہیں لگائیں عشاء کے بعد، تو وہ موبائل یا کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے دیکھیں گے وہ خود بخود جو ہے وہ بھی رفتہ رفتہ دور ہو جائے گا۔ عشاء کے بعد مطالعہ کتب کریں، دینی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ رات کے وقت میں جو ہے وہ فقہی مسائل وغیرہ، شرعی مسائل وغیرہ دیکھے جائیں، اور صبح کے وقت جو ہے وہ تصوف کی کتابوں کا مطالعہ بہت عمدہ ہے، اور عصر کے بعد جو ہے حدیث کی کتابوں کا مطالعہ بہت عمدہ اور بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا جو بھی ذوق ہے، کبھی کچھ پڑھ لیں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور بات کم کریں۔ اس کے بعد آپ یہ طے کر لیں کہ آپ کو اتنے بجے سونا ہے اور اتنے بجے اٹھنا ہے۔ اگر آپ تہجد کے عادی ہیں اور تہجد کے پابند ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پہلے سونا ہی پڑے گا۔ پابند نہیں ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے سونا پڑے گا، اول وقت میں سونا پڑے گا، عشاء سے فارغ ہو کر کے، کھانا کھا کر کے، یا کھانا کھا کر کے عشاء سے فارغ ہو کر کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہے اس کو کر کے سو جائیں۔ تو جب آپ سو جائیں گے نا تو اس نفسانی خواہشات سے جو ہے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سب سے بڑی خرابی جو ہے یہی پیدا ہوتی ہے۔ تو شب کو اگر ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں، بات کہاں سے کہاں چل گئی کہ جیسے ہمارے یہاں کلکتے میں جو ابھی شب 6:30 بجے شب کا آغاز ہو رہا ہے اور 3:30 بجے شب ختم ہو رہی ہے، تو اس حساب سے 9 گھنٹے کا شب ہوا۔ 9 گھنٹے کا شب ہوا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو 1/3 3 گھنٹے کا بنا۔
تو 2/3 کا مطلب یہ ہے، 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ 9:30 بجے تک، یعنی 6:30 سے 9:30 بجے تک 1/3 ہے۔ آپ غور کریں گے کہ 6:30 سے 9:30 بجے تک ہم مغرب اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر 9:30 بجے سے لے کر کے 12:30 بجے تک کا جو وقت ہے وہی نفسانی خواہشات کے غلبے کا وقت ہے۔ اسی وقت جو ہے نفسانی خواہشیں سر ابھارتی ہیں۔ 12:30 بجے 9:30 سے 12:30 بجے کے اندر اگر آپ سو گئے تو آپ عافیت کے ساتھ پھر جو ہے وہ تیسرے تہائی کا کچھ وقت رہتے اٹھ سکتے ہیں، اور یہ نہیں تو کم از کم فجر میں تو پھر ضرور اٹھ جائیں گے۔ تو اس چیز کو آپ جو ہے نا سمجھ لیں۔ پھر جیسے جاڑے کا موسم آ جائے گا تو شب جو ہے وہ بڑی ہو جائے گی، شب لمبی ہو جائے گی، تو اس میں اس کا دورانیہ بڑھ جائے گا۔ اسی حساب سے آپ پھر 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، اور جو پہلی تہائی ہے اس میں مغرب اور عشاء سے فارغ ہو، دوسری تہائی میں کام کو بہت جلدی نمٹا کر کے، بچوں کا جو بھی ہے اسکول کا دیکھنا ہے یا کوئی گھر کے ضروری کام ہے یا کچھ بھی ہے اس کو نمٹا کر کے سو جانا ہے، مطلب کہ دوسری تہائی کے اول وقت میں۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تیسری تہائی کا وقت رہتے، تہجد کا وقت رہتے آپ بیدار ہوں گے، اور پھر جو ہے آپ وہ مناجات کی لذتیں حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اگر ہم لوگ جو ہے ان سب چیزوں سے بالکل غافل ہوتے جا رہے ہیں اور بالکل توجہ نہیں ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو فقیر کے یہاں سے اوراد و وظائف حاصل کرتے ہیں، عملیاتی چلے کرتے ہیں، ذکر و اذکار حاصل کرتے ہیں، تلقین وظائف حاصل کر کے پڑھتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اس طرح جو ہے یہ شب کا جو معمول ہے اور یہ جو ایک لائے عمل ہے، اس کو آپ تیار کریں، مضبوط لائے عمل، اور اسی پہ آپ عمل پیرا ہوں۔ یہ تو شب کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو پھر جو ہے وہ فجر سے لے کر کے ظہر اور ظہر سے لے کر کے مغرب تک کا لائے عمل کے تعلق سے کسی نشست میں بات کروں گا۔ چونکہ یہ نشست معمول سے زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن مجھے امید ہے کہ اس میں بہت سارے فوائد بیان ہوئے ہیں جس سے آپ مستفید ہوں گے اور خوب اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، اور اس کو سیکھ کر کے، میری ان باتوں کو سیکھ کر کے، سمجھ کر کے، اب آگے بھی اپنے احباب تک، مسلمان بھائیوں تک، بہنوں تک اس کو پہنچائیں، اور اگر وہ نہ کر سکے تو میری اس کلپ کو آپ یہ کہ آپ آگے پہنچا دیں، لوگوں کو بتائیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالی ہم سب کو شب کی عبادت کے لیے اور شب بیداری کے لیے اور پھر صبح سویرے اٹھنے کے لیے ایک مضبوط لائے عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔